السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم خلافت موومنٹ پارٹ 1 کو ڈسکس کریں گے۔ خلافت موومنٹ جو کہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے تاریخ کا ایک بہت اہم، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر میں جو ہے ایک اہم تحریک چلی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جب لکھنؤ پیکٹ جو ہے 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہو گیا تھا، تو اس سے مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کوآپریشن یا ان کے درمیان ہم آہنگی کافی حد تک آگے چلا گیا تھا، اور یہ اپنے گولز کو حاصل کرنے میں بھی جو ہے وہ کافی حد تک آگے گئے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے آگے جا کر یعنی کوآپریشن کے ذریعے، یعنی آپ باہمی تعاون کے ذریعے کوئی بھی تحریک چلانے کا اور اپنے جو ایمز ہے یا سیلف رول، یعنی انڈیا پر جو ہے خود مختار حکومت کا جو مشن تھا، اس میں دونوں ساتھ ساتھ ہوتے گئے ہیں۔ لیکن جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو اس میں جو ہے دو گروپس سے، دنیا میں دو گروپس تھے۔ ایک الائنس گروپ ہے، اس کے بعد جو اس کے اگینسٹ جو تھا وہ جرمنی والے تھے، جرمنی والا گروپ تھا۔ تو اس میں جو ہے کیا ہوا تھا کہ ترکی نے جو ہے خلافت، اصل میں جو ہے خلافت ورڈ یہ یوز ہوتا ہے یہ خلفائے راشدین کے دور سے، یہ مسلمانوں کا جو امیر المومنین تھا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ خلافت کا جو نظام ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو تقریباً 600-700 سال تک جو سلطنتی عثمانیہ تھا، یا جہاں پہ مسلمانوں کا خلیفہ جس کو سمجھا جاتا تھا، ترکی میں جو خلیفہ ہوتا تھا یا سلطان ہوتا تھا اس کو مسلمانوں کا خلیفہ سمجھا جاتا تھا۔ تو ترکی کو جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ جب شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ خلافت موومنٹ وغیرہ یہ جو ہے شروع ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے رائلٹ ایکٹ جو ایک قانون پاس کیا گیا تھا، جس کو سیڈنی ریوالٹ نے جو ہے اس کو یعنی متعارف کرایا تھا اور اس کو پیش کیا تھا، اس رپورٹ کو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، یعنی اصل میں یہ جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے خلاف اس کو بنایا گیا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اکیوزڈ ہے، کوئی شخص اگر دہشت گردی کا یا انگریزوں کے خلاف یعنی بغاوت کا اس کے اوپر جب کیس ہو جائے، تو اس کو لیگل اسسٹنس گورنمنٹ کی طرف سے فراہم نہیں کیا جائے گا، اور اس کو خود جو ہے اپنے آپ کو بے گناہ یعنی ثابت کرنے کے لیے خود جتنا وہ کوشش کر سکے گا وہ اسے خود کرنا پڑے گا۔ اور وہ جو ہے ایک دفعہ فیصلہ فیصلہ سننے کے بعد جج کی طرف سے دوبارہ وہ اپیل بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے جو یعنی بالکل ظالمانہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ایکٹ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے قائد اعظم نے جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی سے جو ہے ریزائن کر لیا، اس روالٹ ایکٹ کی وجہ سے جو 1919 میں پیش آیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف ایک یعنی تشویش پیدا ہو گئی، جو کہ سر سید احمد خان نے کافی حد تک ان کو قائل کیا تھا انگریزوں کی طرف، یعنی کہ ان کے خلاف ایسی باتیں نہ کرے، ایسی افواہیں نہ پھیلائیں، تاکہ جو ہے آپس میں جو ہے وہ انگریزوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے، اور مسلمانوں کے درمیان جو مسلمانوں کی جو پسماندگی کی وجوہات ہے وہ بھی ٹھیک حد تک کم ہو جائے۔ لیکن روالٹ ایکٹ کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے دل میں برٹش کے خلاف کافی حد تک جو ہے تشویش پائی گئی۔ دوسرا ہے جلیان والا باغ ٹریجڈی۔ ایک یہاں پہ ایک اور ٹریجڈی واقعہ ہوا تھا 13 اپریل 1919 کو، کہ ایک احتجاج میں ایک مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلی تھی، جس میں گاندھی کو شرکت کرنا تھا، لیکن گاندھی کے جو ہے انٹرسٹ کو پنجاب میں بین کر دیا گیا۔ اور اس پروٹیسٹ میں جو کہ امرتسر میں ہو رہا تھا 13 اپریل 1919 کو، جہاں پہ جنرل ڈائر نے جو ہے فائر کیا اور فائر کا حکم دیا، اور تقریباً 379 لوگ جو ہے
وہ صرف 10 منٹ کے اندر قتل کر دیے گئے اور 1200 کے قریب انہوں نے ان کو زخمی کر دیا. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو پروٹیسٹرز تھے ان کو پتہ نہیں تھا. اس کی وجہ سے جنرل ڈائر نے ان کے اوپر فائر کرنے کا حکم دیا اور اتنے لوگ مر گئے. اور جو برطانیہ کی جو حکومت تھی یا وائس رائے نے جو ہے وہاں پہ امرتسر میں، لاہور میں، گجرات میں اس نے مارشل لا جو ہے نافذ کر دیا، جس کی وجہ سے حالات جو ہے پھر بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے. ایک جلیان والا یعنی باغ ٹریجڈی کی وجہ سے اور رویلٹ ایکٹ کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں میں انگریز کے خلاف ناراضگی کا جو ہے انہوں نے اظہار بھی کیا اور بہت حد تک وہ جو ہے اس سے بدظن بھی ہو گئے. تو یہاں پہ اسی دوران جب 1919 میں 1920 کے قریب یہ جو واقعات رونما ہوئے، اسی دوران جو ہے وہ جنگ عظیم اول بھی ختم ہو گئی. اس کے ختم ہوتے ہی لازم سی بات ہے ترکی کو جو ہے شکست کا سامنا پڑا، کیونکہ امریکہ، جرمنی اور اس کے جتنے بھی ساتھی ممالک تھے ان کو شکست ہوئی اور برٹش والے وہ جیت گئے، تو جس کی وجہ سے ترکی کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اور کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کو ہم جرمنی کا ساتھ دینا پڑا، اور لازم سی بات ہے بحیثیت مسلمان برصغیر کی جتنے بھی مسلمان تھے ان کی ہمدردی وہ جو ہے ترکی کے ساتھ تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابھی جرمنی کے ٹکڑے ہو گئے، جرمنی کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا اٹھانا پڑا، ان کو پابندیاں اس میں اوپر لگی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ترکی کے اوپر بھی پابندی لگے اور جو ہے سلطنت عثمانیہ کو کچھ نقصان ہو. تو اس میں لیے مسلمانوں نے جو ہے بہت زیادہ کوشش کی اور یعنی اس سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ایک باقاعدہ نے آپ کو آرگنائز کیا، اور مجمل ڈاکٹر ایم اے انصاری انہوں نے جو ہے ایک کمیٹی بنائی جس کو خلافت کمیٹی بھی کہا جاتا ہے، تاکہ جو ہے خلافت یا سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے کسی حد تک کوشش کی جائے اور جو ہے اس کو بچایا جائے. تو ان کے گولز جو تھے خلافت موومنٹ کی یا خلافت کمیٹی جو انہوں نے بنائی مجمل نے اور ایم اے انصاری نے، ان کے مین جو گولز تھے وہ صرف 2 تھے. باقی کیا تھے؟ پہلا یہ تھا کہ عثمان امپائر شوڈ بی کیپٹ انٹیکٹ، یعنی جس طرح بھی ہیں ان سلطنت عثمانیہ اس کو اسی طرح برقرار رکھا جائے، اور کنٹرول آف جو اولی پلیسز جیسے کہ مدینہ، مکہ، بیت المقدس تو خیر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے مکمل کنٹرول میں نہیں تھا. مدینہ اور مکہ جیسے جو مقامات تھے وہ بھی جو ہے سلطنت عثمانیہ کے یعنی زیر سلطنت تھی، تو ان کو بھی جو ہے جدا کرنے کے لیے انہوں نے یہی ڈیمانڈ کیا کہ ان کو بھی جدا نہ کیا جائے اور سلطنت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے اور اس کو ختم نہ کیا جائے. تو بیسک جو خلافت موومنٹ کے جو گولز تھے وہ یہی تھے. آج ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی ڈسکس کر لیا اور اس کے وجوہات بھی ہم نے ڈسکس کر لیے. آگے جا کر انشاءاللہ ہم جو ہے پارٹ 2 میں اس کے پلانز کو، ان کے سیٹ اپس کو اور کس وجہ سے وہ کامیاب ہوا، ناکام ہوا، اس کے وجوہات، اس کے نتائج وغیرہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. اس کے حوالے سے آپ لوگ کوشش کریں یہاں تک آپ لوگوں کو جو بکس سینڈ کیے گئے ہیں، نوٹس، وہ لازمی آپ لوگ اسٹڈی کریں ڈیٹیل میں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ اکثر ایگزام میں 3-4 دفعہ تقریباً تمام پاس پیپرز میں موجود ہے، آیا ہوا ہے. تو کوشش کریں اس کو اچھی طرح سے ریوائز کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ایگزام میں آپ اس کو اچھی طرح سے سالو کر سکیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ.